قیامت کیوں قائم ہوگی؟ حشر کا میدان کیوں لگے گا؟ کیوں سب کو جمع کیا جائے گا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں کیا جائے گا؟ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ وجہ کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کا ایک جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی سزا اور جزا۔ برا عمل کیا ہوگا تو اس کی سزا، اور اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کی جزا، یعنی اچھا بدلہ دینے کے لیے قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، سب کو جمع کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم اپنی مرضی سے کھا لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے پانی پی لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے چل لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی کو مار لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی پر ظلم کر لیتے ہیں۔ اب جس ظالم کو دنیا کے اندر سزا نہ ملی ہوگی دنیاوی قانون کے اعتبار سے، اور وہ مر گیا، اپنی موت مرا، تو پھر جس پر ظلم کیا اس کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ کیونکہ انسان کے قانون، بنائے ہوئے قانون سے تو بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن اس ایک اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے مالکی یوم الدین کا جو لفظ سورہ فاتحہ میں آیا، اس میں اسپیشلی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہوگا قیامت کے دن، اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اختیار ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کو روکے ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اختیار دے دیا کہ چلو تم اپنی مرضی سے اچھا کام کرو، برا کام کرو، دیکھنا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کیا کرتے ہو۔ ہر ایک کے اندر عقل ہے نا جی، سمجھ ہے نا جی۔ شراب پینا غلط بات ہے، سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ دودھ پینا اچھی بات ہے، سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو گولی مارنا بری بات ہے، سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو موت کے منہ سے بچا لینا اچھا کام ہے، سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سمجھ ہے نا، مائنڈ ہے نا۔ تو اس مائنڈ سے جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شراب پینا غلط کام ہے، دودھ پینا اچھا کام ہے، گولی مارنا غلط کام ہے، کسی کو گولی سے بچا لینا اچھا کام ہے، تو کیا یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا برا کام ہے، کسی کو ظلم سے بچا لینا اچھا کام ہے؟ تو ہر ایک اچھے برے کام کا بدلہ ملے گا۔ تو جب اتنی سمجھ ہے کہ اچھا کام کون، برا کام کون، تو اپنی سمجھ سے کرو نا اچھا کام، اپنی سمجھ سے کرو نا اچھی بات۔ تو جب اپنی سمجھ کو استعمال نہ کرے انسان، اور سمجھ آتے ہوئے بھی کہ اچھا کام ہے، اس کے باوجود اچھا کام کو چھوڑ کر یہ سمجھ آتے ہوئے کہ یہ برا کام ہے اور اس پر لپک پڑے، اس راستے پر دوڑ پڑے، تو پھر اس راستے پر چلنے کا جو نتیجہ اور بھگتان ہے وہ کون بھگتے گا اور کب بھگتے گا؟ چلنے والا بھگتے گا، اور کب بھگتے گا؟ قیامت کے دن بھگتے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے قائم ہوگی قیامت۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ جب ظلم بڑھے گا اس دنیا کے اندر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہوگا۔